نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا. سامعین محترم، برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے عنوان کا موضوع ہے، جس عنوان پر میں لب گشائی کرنا چاہتا ہوں، وہ ہے اسلامی تاریخ کا آغاز۔ سامعین محترم، برادران عزیز، میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ دنیاوی زندگی بسر کرنے کے لیے انسانوں کا خود ساختہ ایک تاریخ ہے، جو انسانوں نے اس کو اخذ کیا ہے اور اسی پر اپنے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اپنے زندگی میں جو معاملات اور جو اوامر ہیں اس کو طے کر رہے ہیں اس تاریخ کے ذریعے سے۔ دنیاوی معاملات، معاشیات، اقتصادیات، سیاست اور باطنی ظاہری جتنے بھی معاملات ہیں اور جتنے بھی دنیا کے اوامرات ہیں، تمام کے تمام اس تاریخ کے ذریعے سے طے کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ایک تاریخ ہے جو خداوندی تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ ہے اسلامی تاریخ۔ تو سامعین محترم، اسلامی تاریخ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نازل کردہ ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایام میں تغیر و تبدل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ سے خطاب ہو کر کے فرماتے ہیں: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم۔ یہ آیات حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئے کہ آج کے دن میں نے مکمل کیا، اليوم اکملت لکم علیکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے آپ کے اوپر تام کیا اپنے نعمتوں کو مکمل کیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے آپ کے لیے اسلام کو پسندیدہ عمل ٹھہرایا اور پسندیدہ مذہب ٹھہرایا۔ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے، جو ایک اعلیٰ مذہب ہے۔ اسی موقع پر آپ علیہ السلام نے ایک حدیث پیش فرمائی: ان الزمان قد استدار كهيئته یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ بے شک زمانہ قد استدار كهيئته، اپنی حیت پر واپس آ کر کے لوٹا، یوم خلق اللہ السماوات والارض، اس حیت پر جس حیت پر آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت تھا۔ الشہر 12 شہرا، السنة 12 شہرا، سال 12 ماہ کا۔
واقعہ ذرا یہ تھا سامعین محترم کہ اس زمانے کے مشرکین عرب اور جس قسم کے مختلف طبقات کے لوگ رہتے تھے وہ شہور مہینوں میں تغیر و تبدل کرتے تھے کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو اشہر حرم فرمایا، 4 مہینوں کو اشہر حرم فرمایا. 4 مہینوں میں سے 3 مہینے پے در پہ ایک ساتھ ہیں اور ایک مہینہ اس سے الگ ہے. پے در پہ ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور اس کے علاوہ ایک مہینہ ہے رجب. یہ 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشہر حرم کا لقب دیا کہ اس مہینوں میں قتل و قتال اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے اعمال، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینوں میں چن کے ہر چیز کو جو اس زمانے میں آپس میں مختلف علاقوں قبائل کے ہوتی تھی کیا کیا تھا، حرام کیا تھا کہ اس مہینوں میں آپ لوگوں کے لیے حد تجاوز نہیں کرنے چاہیے. جس چیزوں کے بارے میں آپ لوگوں کو منع فرمائے ہیں تو جس چیزوں سے ممانعت کی ہیں اس سے آپ لوگ ممانعت اختیار کریں اور باز آ جائے. تو چن کے کیا کرتے تھے یہ لوگ تغیر و تبدل کرتے تھے. اشہر حرم محرم کا مہینہ ہے اس کو سفر کا مہینہ ٹھہرا دیتے، اپنے ایام میں تغیر و تبدل کرتے، اور اسی طریقے سے رجب کو ربیع الاول کر دیتے. تو اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کا دن جو یوم عرفہ کا دن ہے تو یوم عرفہ ذی الحجہ ہی میں آنا چاہیے. یوم عرفہ ذی الحجہ میں آئے گا اور اسی طریقے سے تا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یوم عرفہ کا جو دن ہوگا وہ ذی الحجہ کے مہینے میں آئے گا. اس طریقے سے محرم آئے، یہ محرم اپنے وقت پر آئے گا. جو محرم کے ایام شروع ہو جائیں گے تو محرم کا مہینہ ہی آئے گا. تو چون کے اور دوسری بات یہ سکھائی کہ مسلمانوں کی اپنی تاریخ ہونی چاہیے. مسلمان اس کے ذریعے سے اپنے معاملات، اقتصادیات، سیاست اور یہ سارے چیزیں جو دنیا کی عوامر ہے اس کو طے کر کے پائے. مسلمان اسی ایام کے ذریعے سے اپنے اموری زندگی کو سنبھالے. تو مسلمانوں کے اپنے تاریخ ہونی چاہیے، اپنا سال ہونا چاہیے اور ایک اپنا طور و طریقہ کار ہونا چاہیے. غیروں کی طرف مسلمانوں کو نہیں جانا چاہیے. تو یہ ہے کون سا دن؟ یہ ہے اسلامی تاریخ. اسلامی تاریخ کا جو خداوندی تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور ایک ہمارے ذہنوں سے جو استنباط شدہ ہے، ہمارے ذہنوں سے جو اخذ شدہ تاریخ ہے وہ چن کے آپ کے سامنے ہے. وہ تاریخ جو لوگوں نے اور مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے مل کر کے بنائے ہیں، وہ تاریخ، وہ بھی جس پہ آج پوری دنیا چل رہی ہے. سر افسوس کی بات ہے کہ اسلامی تاریخ جو مسلمانوں کا ایک شعار ہے، شعار کے طور پہ ہے، ایک نشانی کے طور پہ ہے، مسلمان اپنے تاریخ کو بھول بیٹھے ہیں اور انگریزوں کا اخذ شدہ تاریخ، غیروں کا اخذ شدہ تاریخ اس پر عمل کرنے آئے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں. اور چونکہ اس پہ عمل اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان تاریخ کو انہوں نے اپنے طرز زندگی میں لایا ہے. آپ اور میں کوئی بھی آج کے زمانے میں کسی بڑے بزرگ سے اسلامی مہینوں کے بارے میں پوچھا جائے تو شاید کہ وہ اسلامی مہینوں کے بارے میں کچھ بتا سکے کہ اسلام مہینے کون کون سے ہیں. اسلامی تاریخ کے بارے میں بتائے، اسلامی تاریخ کے بارے میں شاید کوئی اس طریقے سے بتا سکے کہ آج اسلامی کیا تاریخ ہے. اسلامی تاریخ میں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت فوائد بھی رکھے ہیں کہ چونکہ اسلامی تاریخ میں جو مہینے آتے ہیں وہ 29 اور 30 کے آتے ہیں، اور انگریزی تاریخ جو ہے اس میں جو مہینے آتے ہیں 28، 29، 30، 31 کے بھی آتے ہیں. تو ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اسلامی تاریخ کو اپنے
امور زندگی میں اور دیگر معاملات میں جتنے مطلب یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں کس طریقے سے لایا جا سکے، حالانکہ اس میں تو دین میں کمی پیشی آتی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھو آج کے زمانے میں بھی بہت سارے مدارس اور مدارس کے علاوہ بہت سارے ایسے انجمن اور ایسے علاقے ہیں جس میں سارے کام، سارے امور اسلامی تاریخ پر طے پاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو اسلامی تاریخ میں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ 20 دن انگریزی تاریخ سے کم ہے اسلامی تاریخ میں، تو 20 دن کی سیلی آپ کو زیادہ بھی مل سکتی ہے سال میں، ایک فائدہ تو یہ ہے اس کا اسلامی تاریخ کا۔ دوسری بات ہے کہ اسلامی تاریخ چونکہ مسلمانوں کے تاریخ ہیں اور خداوندی تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور وہ جو ہے نا اس کے تغیر تبدل چاند کے حساب سے ہوتا ہے۔ چاند جب روشن ہو جاتی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ چاند کے حساب سے جس طریقے سے ایک دن کا چاند، دوسرے دن کا چاند، تیسرے دن کا چاند، اس طریقے سے تاریخ بدلتی رہتی ہیں، تو 30 کا بھی ہوتا ہے اور 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اور انگریزی تاریخ جو ہے یہ انسانوں کا اخذ شدہ تاریخ ہے، اس کو خود انسانوں نے اخذ کیا اور اسی پر اپنی طرز زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہی اسلامی تاریخ جو تھا، اور مشرکین مکہ جو تھے اور جزیرہ عرب کے لوگ تھے تو اس مہینوں میں تغیر و تبدل کرتے تھے، حلال مہینوں کو حرام قرار دیتے اور حرام مہینوں کو حلال قرار دیتے۔ تو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے بڑی بات یہ کہیں کہ ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، کہ وہ زمانہ اسی حیت پر آیا جس حیت پر آسمان اور زمین کے پیدائش کے وقت تھا۔ آسمان اور زمین کی پیدائش کے وقت جس حساب سے دین چل رہے تھے، جس گھنٹوں کے حساب سے دین چل رہے تھے، جس منٹ کے حساب سے دین چل رہے تھے، اس حساب سے یہ چلیں گے، اور مطلب ذوالحجہ یوم عرفہ ذوالحجہ ہی میں آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس طریقے سے ہر مہینہ اپنے وقت پر آئے گا۔ اب دیکھو اسلامی تاریخ اور اسلامی مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ جو ہے وہ ہے محرم الحرام، جو اتنی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ اسلامی تاریخوں میں سے، اسلامی مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان کا ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی جو ہے بہت بڑی فضیلت والا مہینہ ہے اور اس کے الگ فضائل ہے۔ یوم عرفہ ذوالحجہ یہ الگ مہینہ ہے، اس کے الگ فضائل ہیں۔ تو محرم الحرام اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے، تو اس مہینے کو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے شروعات کے بنا پر عبادات میں مصروف ہو جائے، اور اس مہینے میں جو ہے خوشی کا لہر مسلمانوں میں ہونے چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلامی مہینے عطا فرمائے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس مہینوں میں شور شغب اور جو ہے فتنہ فساد شروع ہوتا ہے اس مہینوں میں، اور اس مہینوں میں چونکہ شروع ہو جاتے ہیں جتنے مثلا ملک پاکستان کے رہنے والے چھریوں سے اپنے آپ کو مارتے رہتے اس مہینے میں، تو یہ مہینہ اسلامی مہینوں میں سے پہلا مہینہ محرم الحرام، اس مہینے میں چونکہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، لیکن اس مہینے میں ہم الٹے چلے جاتے ہیں، الٹے طرف شور و فسادات شروع کرتے اس مہینے میں، حالانکہ یہ شور و فسادات کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینے عبادات کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے، اور ہمیں اپنے مہینوں کو یاد کرنے چاہیے۔ جس طریقے سے میں آپ حضرات کے سامنے شاید بزرگوں کو بھی بتانا ہو کہ اسلامی مہینے کتنے ہیں، تو چونکہ ہم ثواب کے طور پر شیئر کرتے کہ اسلامی مہینوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلے، تو سب سے پہلا مہینہ جو ہے وہ محرم الحرام ہے، دوسرا مہینہ صفر ہے، تیسرا مہینہ ربیع اول ہے، چوتھا مہینہ ربیع الثانی ہے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ جو 12 مہینے، تو ہمیں اپنے مہینوں کو یاد کرنے چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنے بڑے شرف سے نوازا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسلام۔ جب ہمیں اسلام کی شرف سے نوازا ہے تو ہمیں پورا کا پورا اسلام پر عمل کرنا چاہیے نا، کیونکہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو
کہ کچھ ہم اسلامی کچھ اعمال ایسے کریں جو اسلام کے مطابق ہوں، لیکن کچھ اعمال میں ہم رہ جائیں، نہیں بلکہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور پورے ایک تابعدار بن جاؤ۔ اسلامی تاریخ کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ اور تو سامعین محترم، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ایک جلیل و قدر صحابی ہے، چونکہ ان کے چرچے اور ان کے خلافت کی چرچے اور ان کی فتوحات کی چرچے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، اور یہ فتح کرتا ملک کو فتح کرتا جاتا رہا، کیونکہ انہوں نے شام، مصر اور بڑے بڑے عراق کے علاقے فتح کی۔ 22 لاکھ مربع میل پر اس نے حکمرانی کی۔ اتنے بڑے جلیل و قدر خلیفہ ہیں، خلیفہ ثانی ہیں۔ تو چونکہ یہ سارے معاملات جب یہ کرتا جا رہا تھا تو چونکہ انہوں نے صحابہ کو جمع کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ جس طریقے سے ہم فتوحات کرتے جا رہے ہیں تو ہماری ایک تاریخ بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے تاریخ شروع کریں اور وہ اسلام کے نام پہ ایک تاریخ ہوں۔ تو چونکہ ویسے بھی اسلامی تاریخ تو جو تغیر تبدل اس میں آتے ہیں وہ تو چاند کے حساب سے آتے ہیں، لیکن تاریخ کی ابتدا کب سے کریں؟ تو چونکہ بعض صحابہ نے فرمایا کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس دن سے ہم تاریخ کی ابتدا کریں۔ بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ نہیں، وفات پہ کوئی تاریخ نہیں منایا جاتا، چونکہ ہم اس دن سے ابتدا کرتے ہیں جس دن آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو چونکہ آپ علیہ السلام کے پیدائش 12 ربیع الاول ہے قول کے مطابق، اور بعض قول میں 8 ربیع الاول ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کی تاریخ آپ علیہ السلام کے پیدائش سے کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے مشورہ کیا کہ وفات اور پیدائش کو کوئی تاریخ سے نہیں منایا جاتا، بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ جس دن آپ علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو وہی اسلامی تاریخ کا آغاز ہے، وہی سے ہم پہلی اسلامی تاریخ شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے اور بہت بڑا کام ہے، بہت بڑی قربانی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اپنے وطن عزیز کے اسلام کے لیے، دین کے لیے اور اللہ کے راضی کرنے کے لیے، اللہ کے رضامند کے لیے چھوڑ کے، وطن اصلی کو چھوڑ کے اور ہجرت کرنا شروع کر دیا، کیونکہ مشرکین مکہ جزیرہ عرب کے لوگ آپ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکالیفیں پہنچاتے رہے۔ ان تکلیفوں کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ہجرت شروع کریں، ہجرت کرنا کریں۔ تو اس وقت جو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل و قدر صحابی، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ دوستانے کے طور پر روانہ ہوا، یاران یار اور یاران غار ہیں، اور اپنے جان نچاور کر دی آپ علیہ السلام کے لیے۔ اللہ، صحابہ کی کیا فضیلت ہے، کیا صحابہ کرام کی شان تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ حدیث ہے نا کہ فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم، کہ ان میں سے جس کی بھی آپ اقتدا کرو گے، اہتدیتم، تو آپ ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ صحابہ کرام تمام کے تمام صحابہ کرام ستاروں کے مانند ہیں۔ تو چونکہ اس وقت تمام صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ جی ہاں بالکل یہ ہجرت کا جو موقع ہے یہ بہترین موقع ہے، اور یہ اسی سے ہم اسلامی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں، ابتدا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت اس دن مسلمانوں نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی قربانی دی، اور اسی دن سے ہم اسلامی تاریخ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج چونکہ 1439 ہجری ہیں تو وہ ہجرت سے تاریخ کا ابتدا ہوا ہے، آج تک وہ ہجرت چلتا ہوا آ رہا ہے۔
تو چونکہ اللہ رب العزت نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اسلامی تاریخ مسلمانوں کے اپنے تاریخ ہے، تو مسلمانوں کو اپنے تاریخ مسلمانوں کی ہونی چاہیے، جس کے ذریعے مسلمان اپنے معاملات اقتصادیات اور تمام معاشیات جتنے بھی ہیں معاشرات یہ سب طے کرنے ہیں. تو اس کے ذریعے سے مسلمانوں کا اپنا ترکان ہونا چاہیے، مسلمانوں کا اپنا مسلمانوں کے سب اپنا مطلب یہ ہے کہ حجام ہو، اور یہ سارے کے سارے چیزیں مسلمانوں کے جو معاملات اور نسل انسانوں کے جو وہ ضروریات ہیں تمام کے وہ خود اپنے بلبتے پورے کریں، کسی چیز کا محتاج نہ ہو، کسی غیروں کا محتاج نہ ہو. تو ہم کیوں نہ اپنے ہاتھ سے تہیہ کر لیں کہ ہم اپنے تاریخی پہ جو ہے نا پورے اپنے زندگی کو بسر کریں گے، اور اپنے دنیائی امور معاملات کو اپنی زندگی میں اپنے تاریخی سے لائیں گے، اور اپنے تاریخ کے ایام ہم طے کریں، اور اپنے تاریخ پہ جو ہے نا تاریخ کو سیکھیں اور اپنے تاریخ کے بارے میں ہم جانیں، اور اسی کے ذریعے سے چن کے اپنے معاملات طے کریں. تو یہی بہترین ایک طریقہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک طرز عمل ہے، اور چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو اپنے تاریخی جو ہے نا اپنے تاریخ کو ہی اپنے تاریخ پر ہی جو ہے نا چلنا چاہیے. غیروں کی تاریخ کو ہم اس پر نہ چلے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ غیروں کی تاریخ کو ہم نے اپنایا ہے. ہر ایک چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا ہر بچے کو غیروں کے تاریخ کے بارے میں تو معلومات ہوگی، لیکن اسلامی تاریخ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہوگی. وجہ اس کی ہے کہ نہ ہم استعمال کرتے ہیں اسلامی تاریخ کو، اور نہ اس کے بارے میں ہم اس کو اپنے کاموں میں بجا لاتے ہیں. تو کس وجہ سے اور کس طریقے سے ہمیں جو ہے پھر پتہ چلے گا؟ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہم نے اپنے تاریخوں کو اور اپنے اس تاریخ کی وجہ سے اسلامی تاریخ کی وجہ سے ہم نے تمام اسلامی تاریخوں میں جو واقعات ہوئے سب بھول بیٹھے ہیں. کسی چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ ہمیں اپنے تاریخ کے نہ تاریخ کا علم ہے، نہ آپ اس کے بارے میں ہمیں اس مہینوں کے بارے میں کوئی علم ہے کہ اسلامی تاریخ کے مہینوں کے کیا نام ہیں، اور اس طریقے سے جو ہے نا کون سا سال ہے. تو یہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کو اپنے زندگی میں استعمال کریں گے تب ہمیں پتہ چلے گا. لیکن چونکہ ہم انگریزی تاریخ استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سب کچھ پتہ ہے، انگریزی تاریخ کے دنوں کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ کیا دن ہیں اور اس کو کیا کہتے ہیں، اور تاریخ کا بھی پتہ ہے کہ کون سی تاریخ ہیں، اور سال کا بھی پتہ ہے کہ کون سا سال ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے تاریخ، مجھے اور آپ سب کو تاریخ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اپنے ہی جو اللہ رب العزت اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں سکھایا، جو ہمارے لیے دنیا میں لے کر آیا، تو ہم اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اسی میں کامیابی ہے. اللہ اسی میں کامیابی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.